وزیر اعظم پاکستان 1100 ارب روپے کی ترقیاتی پیکج کا اعلان کرتے ہیں. یہ جو 1100 ارب ہیں اس کے اندر 802 ارب سندھ حکومت کے شامل ہیں. اس میں جو ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ 362.9 ارب روپے. کراچی فتح کرنے کی جنگ، سندھ حکومت کا زیادہ فنڈ مختص کرنے کا دعویٰ. مرتضی وہاب بولے کراچی کے لیے سندھ حکومت نے پہلے ہی 802 ارب روپے کا اعلان کر دیا تھا. وفاق کا حصہ 362.9 ارب روپے ہے. ترجمان سندھ حکومت نے ڈاکومنٹ بھی پیش کر دیا. کہا وفاق کراچی میں 62% شراکت داری کا کریڈٹ لے رہا ہے لیکن محض سالانہ 33 ارب روپے انویسٹ کرنے کے لیے جائیں گے. عوام کو بھی میسج دینا چاہتے ہیں، یہ کئی بار ہو چکا ہے، اس بار ہونے کے بھی امکانات بڑھ رہے ہیں کہ یہ پیسے کراچی میں لگنے کے بجائے کہیں ایسا نہ ہو ایک بار پھر دبئی کے ریل اسٹیٹس کے ذریعے اوپر چلی جائے، یہ کہیں اور چلے جائیں، کسی اور جیبوں میں چلے جائیں. ایم کیو ایم کو کراچی کے فنڈز میں خرد برد کا خدشہ. خالد مقبول صدیقی بولے شہر کی بہتری کے لیے پہلے بھی کئی بار اقدامات کا اعلان کیا گیا تاہم ہوا کچھ نہیں. 1100 ارب کے پیکج کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن خدشات اب بھی موجود ہیں. کنوینر ایم کیو ایم کے میڈیا سے گفتگو. ہماری درخواست یہ تھی کہ کراچی میں کم سے کم کراچی سے کا رہنے والا، کراچی کے دکھ کو سمجھنے والا، اس کو یہاں کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے. جب اس پورے سندھ میں ایڈمنسٹریٹرز کا تعین ہوا تو ان کو ایک لسانی اکائی کے علاوہ کوئی نہیں ملا. کراچی کے لیے شہر سے وابستہ فرد کو ایڈمنسٹریٹر لگانے کی درخواست کی تھی. کیا وجہ ہے کہ ایک مخصوص زبان کے لوگوں کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا؟ خالد مقبول صدیقی نے ایڈمنسٹریٹرز کی تعیناتی پر سوال اٹھا دیا. وفاق نے بھی ایڈمنسٹریٹر کو قبول کر لیا، وہ بھی جواب دہ ہے. بولے صوبے کی تقسیم کے مطالبے کو غداری کہنے والے سب سے بڑے غدار ہیں. افتخار شلوانی نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا چارج سنبھال لیا. کے ایم سی کے ہیڈ آفس پہنچنے پر سینئر افسران نے استقبال کیا. افتخار شلوانی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھتے ہیں. کمشنر کراچی اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی رہ چکے ہیں. آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کا تنازع شدت اختیار کر گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے بعد بھی اختلافات برقرار. آئی جی شعیب دستگیر دوسرے روز بھی دفتر نہ پہنچے. آئی جی پنجاب کو اعتماد میں لیے بغیر سی سی پی او کو تعینات کیا گیا تھا. کون رہے گا، کون جا رہا ہے، افسران اضطراب کا شکار. آئی جی پنجاب کا وزیر اعلیٰ پر عدم اعتماد گورننس کی تباہی کا مظہر ہے. ترجمان نون لیگ کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کا مطالبہ. مریم اورنگزیب نے کہا کہ ثابت ہو گیا حکمران اداروں کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میرے بابا کو واپس لاؤ، 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 میرے بابا کو. اسلام آباد سے لاپتہ ساجد گوندل کے اہل خانہ کا وزیر اعظم ہاؤس کے باہر احتجاجی مظاہرہ. میڈیا سے گفتگو میں ساجد گوندل کی اہلیہ آبدیدہ. کہا وزیر اعظم صاحب آپ بھی بچوں کے باپ اور گھر کے سربراہ ہیں. ساجد گوندل کا کوئی جرم ہے تو اسے عدالت میں پیش کریں. پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ گھر کے سربراہ تھے، آپ نے ان دو بیٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بیٹے کو مد نظر رکھیں. میری بیٹی کو سوچیں. آپ مجھے بتائیں، صرف مجھے میرے خاوند کا جرم بتا دیں، ہماری بات کروا دیں اور جلد سے جلد ساجد گوندل کو بازیاب کرایا جائے. پنجاب روزگار اسکیم شروع کرنے کی منظوری. رواں ماہ سے قرض دستیاب ہوگا. 30 ارب روپے سے زائد کے قرضے آسان شرائط پر فراہم کیے جائیں گے. 1 کروڑ تک قرض لیا جا سکے گا. مرد اور خواتین سمیت خواجہ سرا بھی قرضہ اسکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے. عثمان بزدار نے کہا اس اسکیم سے کورونا سے متاثرہ روزگار کی بحالی اور صنعت کو فروغ حاصل ہوگا. کا دعویٰ سامنے آیا ہے. مرتضی وہاب بولے کراچی کے لیے سندھ حکومت نے پہلے ہی 802 ارب روپے کا اعلان کر دیا تھا. وفاق کا حصہ 362.9 ارب روپے ہے. انہوں نے کہا پچھلے 4 سالوں میں ایم کیو ایم کی بلدیاتی حکومت نے کراچی کے ساتھ زیادتی کی.
वज़ीर आज़म पाकिस्तान 1100 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान करते हैं। ये जो 1100 अरब हैं, इसके अंदर 802 अरब सिंध हुकूमत के शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने 802 अरब रुपए का ऐलान पहले कर दिया था। उसमें जो टोटल कंट्रीब्यूशन है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से वो 362.9 अरब रुपए 362.9 बिलियन रुपीस, और 362.9 बिलियन में से 260 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स के थ्रू किए जाएंगे, और जो रिमेनिंग 103 अरब रुपए है वो वफाकी हुकूमत खुद फंड करेगी। 749.9 अरब सिंध हुकूमत के। मैं अभी भी चाहता हूँ कि उसी स्पिरिट के साथ हम साथ बैठें ताकि कराची की डेवलपमेंट पैरामाउंट हो, सिंध की डेवलपमेंट पैरामाउंट हो, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पैरामाउंट हो। नए सूबों का कयाम रियासत की तकसीम नहीं, अगर कोई इसे गलत समझता है तो वो सबसे बड़ा गद्दार है। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कराची से होना चाहिए। क्या वजह है कि एक मखसूस जबान से ताल्लुक रखने वाले को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। फैसल सब्सवारी ने कहा कि सिंध की 3.25 लाख नौकरियों में से एक नौकरी भी शहरी इलाकों को नहीं दी गई। जाली अक्सरियत की बुनियाद पर पब्लिक सर्विसेज कमीशन में बंदरबाट की गई। सराइकी जो भाई हैं हमारे, उनको लगता है कि लाहौर बहुत दूर है, उनको लगता है कि उनको जो फंड मिलना चाहिए था नहीं मिलता है। वहां पर सराइकी भी वजीर आला बनता है। यही खैबर पख्तूनख्वा में हजारा बेल्ट के भी वजीर आला ज्यादा बने हैं, लेकिन वहां तो मसला नहीं कि वो तकसीम नहीं है। लेकिन जहां तकसीम बहुत वाज़े और गहरी है वहां पर सूबे की बात करना हराम है। ये अगर हराम है, ये अगर गद्दारी है, तो जरा आइन पे झांक के देखें। आइन में इसका ऑप्शन मौजूद है, और आइनी ऑप्शन को गद्दारी कहने से ज्यादा बड़ी गद्दारी कोई और नहीं। और जो लोग सूबे की तकसीम को गद्दारी कहते हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं। हमारी दरख्वास्त ये थी कि कराची में कम से कम कराची से का रहने वाला, कराची के दुख को समझने वाला, उसको यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया जाए। जब इस पूरे सिंध में एडमिनिस्ट्रेटर्स का तायुन हुआ तो उनको एक लिसानी इकाई के अलावा कोई नहीं मिला। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, वफाकी हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर को कबूल किया है, तो वो जवाब दे क्या वजह है कि एक लिसानी इकाई के लोगों को इस बात के काबिल समझा गया, इस बात के लिए काबिल एतबार समझा गया कि उन्हीं को लगाया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान होते ही सियासी शोबदेबाजी और पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। 1100 अरब रुपए का पैकेज धोखा और फ्रॉड है। अमीर जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान होते ही सियासी शोबदेबाजी और पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई है। 1100 अरब रुपए का पैकेज धोखा और फ्रॉड है। तबाहाल कराची में तरक्की की वक्ती नवीद फिर चौराहे पर फूटने वाली एक हांडी लग रही है। विफाक ने कराची पैकेज में 62% लगाए या सिंध हुकूमत ने एक नई बहस के नीचे फिर 2 अरब सिंध हुकूमत के शामिल हैं। कराची की तरक्की फिर एक ख्वाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत अपोजिशन के कराची पैकेज की हांडी चौराहे पर फूटने लगी। किसने कितना हिस्सा डाला, कौन कितना दे रहा है, एक नई बहस के नीचे तबाहाल कराची की हालत बदलने का मामला फिर आहिस्ता आहिस्ता खटाई में पड़ रहा है। 2600 अरब रुपए टैक्स देने वाले शहर की कहानी बिल्कुल उस शख्स की सी है जिसने अपने घर के लिए कमाया, सजाया, खिलाया और फिर जिसे बेआसरा छोड़ दिया गया हो। तबाही के बाद सियासी मसलहतें फिर सड़ चढ़ कर बोलने लगी। हुकूमत अपोजिशन अब सब कराची कराची खेल रहे हैं। वफाक मदद करना चाहता है सूबे सिंध की, बहुत सीरियस एफर्ट हो रही है। मैं आपको बताऊं, कराची के लिए एक प्लान बनाया गया है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उसका नाम रखा है। किसी को कराची की हमदर्दी ऐसे याद आई थी जैसे कोई खोई हुई याददाश्त वापस लौटी हो। इंशाअल्लाह ताला हम कराची बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। बर्बाद शहर के बासी कराची के इस खेल में हैरान और परेशान है। शहरी तो सिर्फ यही कहते हैं कि कराची को पैसा ना दो, ये तो देने वाला शहर है, सिर्फ हालत बेहतर करें, कराची को खैरात नहीं बल्कि इसका हक दें।
سابق سیکرٹری بلدیات افتخار علی شلوانی نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا چارج سنبھال لیا ہے۔ KMC کے ہیڈ آفس پہنچنے پر سینئر افسران نے ان کا استقبال کیا۔ افتخار علی شلوانی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا شمار ملک کے سینئر ترین آفیسرز میں ہوتا ہے۔ وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے بطور سیکرٹری پروونشل ہیلتھ اینڈ لا ڈپارٹمنٹ اور کمشنر کراچی کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں۔ اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ IG پنجاب اور CCPO کے درمیان تنازع حل ہو جائے گا۔ IG کی غیر موجودگی میں بھی کام چل رہا ہے۔ سب کی سفارش کرتا ہوں، کوئی فیورٹ نہیں۔ اس وقت ایک ڈسپلن فورس کے اندر پسند اور ناپسند کا معاملہ چل رہا ہے۔ IG صاحب کہتے ہیں مجھے قبول نہیں ہے، CCPO صاحب بھی ان کو جملہ بازی کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی؟ جی بالکل میری ملاقات ہوئی ہے۔ یہ تمام جو ایشوز ہیں ان سب کے اوپر ہماری نظر ہے، تو انشاءاللہ بالکل اچھا ہوگا اور کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو آپ دونوں کو بٹھا کے پیسے کرا رہے ہیں سر؟ دونوں کو بٹھا کے؟ جی میں نے جیسے عرض کیا نا، تمام معاملے کے اوپر ہماری نظر ہے، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ تو کیا جو مستحق میں تو سب کی سفارش کرتا ہوں، پوری فورس میری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کسی کی حمایت حاصل ہے IG پنجاب کو وفاق یا پنجاب میں سے کسی کی حمایت حاصل ہے، اس حوالے سے کوئی بات ہے؟ APC بھی ہونے جا رہی ہے، سب ہمارے آفیسرز ہیں جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آج یہ مسئلہ حل کروا دیا جائے گا سر؟ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ CPO آفس لاہور میں جاری اجلاس میں پولیس افسران نے IG پنجاب شعیب دستگیر سے CCPO عمر شیخ کو ہٹانے کی درخواست کر دی ہے۔ مزید بتائیں گے آج نیوز لاہور کے بیورو چیف سلیم شیخ۔ سلیم اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی جو ہے ایک اجلاس ہوا ہے IG آفس میں، اور جس میں جو ہے تمام پولیس افسران نے شرکت کی، اور اس اجلاس میں جو ہے پولیس افسران نے کہا ہے کہ جو CCPO لاہور نئے تعینات کیے گئے ہیں عمر شیخ، انہوں نے IG پنجاب کے ساتھ مس کنڈکٹ اور چین آف کمانڈ کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر انہیں سزا دی جائے۔ اور وہ انہیں جو CCPO لاہور ہے وہ IG آفس بھی گئے تھے، لیکن ان کو اس اجلاس میں شرکت نہیں ہونے کی اجازت دی گئی جب تک، اور جو اجلاس ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک CCPO کو سزا نہیں ملے گی کسی میٹنگ کا ان کو حصہ بھی نہیں بننے دیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کی گئی ہے IG کو ان پولیس افسران کی طرف سے کہ CCPO لاہور کو ان کے عہدے سے ہٹائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور چین آف کمانڈ کی خلاف ورزی کرنے والے CCPO کا حکم جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ لاہور پولیس بھی نہیں مانے گی۔ جی بہت شکریہ سلیم آپ کا۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتی ہیں IG پنجاب کا کام کرنے سے انکار وزیر اعظم کی گورننس فیل ہونے کا منہ بولتا ثبوت اور صاف چلی شفاف چلی کے منہ پر تمانچہ ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عوام طے کر چکی کہ گھر واپس کسے لانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کرپشن بچانے کے لیے مولانا اور بلاول کے ساتھ مل کر بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں۔ عوام کو گمراہ کرنے والے یہ بتائیں کہ میاں صاحب کب وطن واپس آ رہے ہیں۔